بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد میری بیوی ہفتے کے بعد بھائی کے گھر چلی جاتی تھی۔ ایک روز میں بھی پیچھے چلا گیا۔ نوکرانی نے دروازہ کھولا، میں اس کے بھائی کے کمرے میں جھانکا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میری شادی جس لڑکی سے ہوئی تھی وہ بہت ہی اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ رشتہ کیونکہ رشتہ کروانے والی نے طے کیا تھا، اس لیے ہم ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ مجھے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ اس لڑکی کے ماں باپ نہیں ہیں، صرف ایک بھائی ہے اور وہ بھی شادی شدہ ہے۔ لڑکی اچھی پڑھی لکھی تھی، اس لیے ہم رشتہ کرنے پر تیار ہو گئے۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور ہم نے جیسا سوچا تھا لڑکی ویسی ہی تھی۔ اس نے آتے ساتھ ہی پورا گھر سنبھال لیا تھا، میرے ماں باپ کی بے تحاشا عزت کرتی تھی، میرا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ یعنی اگر مختصر لفظوں میں کہا جائے تو ایک آئیڈیل بہو اور ایک آئیڈیل بیوی تھی۔ لیکن صرف اس میں ایک عجیب عادت تھی، وہ یہ کہ کچھ بھی ہو جائے، وہ بیمار ہو، کچھ بھی ہو، وہ ایک ہفتے کے بعد اپنے بھائی کے گھر لازمی جاتی تھی۔ شادی کے شروع کے عرصے میں تو ہم لوگوں نے اس چیز پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ شادی کر کے ایک نئے گھر میں جانا، نئے لوگوں میں رہنا کسی بھی لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور لڑکیاں شروع میں میکے بہت جاتی ہیں۔ لیکن جب شادی کی 3-4 ماہ بعد اس کی وہی روٹین جاری رہی تو مجھے عجیب لگنے لگا۔ جس دن اس نے جانا ہوتا تھا اس سے اگلے دن ہی وہ کھانا وغیرہ بنا لیتی، تفصیلی صفائی کر دیتی تاکہ پیچھے کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن وہ جاتی ضرور تھی اور مجھے اس کی عادت بہت بری لگتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ گھر میں رہے، کیونکہ روز میکے جانا اچھی بات تو نہیں لگتی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر میں اسے کہتا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا تو وہ پھر بھی راضی نہ ہوتی، بلکہ وہ اکیلے ہی جاتی تھی۔ اس لیے بھی مجھے عجیب لگتا تھا، کیونکہ لڑکیاں تو اپنے شوہر کے ساتھ میکے جاتی ہیں اور ان کی عزت بنتی ہے اس چیز سے، لیکن وہ شروع میں تو مجھے ساتھ لے کر چلی بھی جایا کرتی، لیکن اکیلے بھی ضرور جاتی تھی۔ 2 دنوں بعد ہی جاتی تھی، اور اب جب بھی جاتی وہ اکیلے ہی جاتی۔ مجھے اس پر غصہ بھی تھا اور تجسس بھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ وہ ہر ہفتے ہمیشہ بھائی کے گھر جاتی ہے اور ساتھ کسی کو لے کر بھی نہیں جاتی۔ شک کا ناگ دماغ میں بیٹھ جائے تو انسان الٹی سیدھی باتیں سوچتا ہے۔ مجھے لگا شاید بھائی کے گھر جاتی ہے، یہ نہ ہو کہ بھائی کا کہہ کر کہیں اور جاتی ہو۔ شک جب دماغ میں آنے لگے تو پھر انسان چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سوچنے لگتا ہے، اور جب بھی جاتی ورکنگ ڈیز میں جاتی تھی، یعنی اتوار چھٹی کے دن میں نہیں جاتی تھی، اور اس کا بھائی بھی تو کام کرتا ہے، وہ بھی تو گھر میں نہیں ہوتا ہوگا، تو پھر آخر اس کے جانے کی کیا وجہ ہے؟ ایسی چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں میرے اندر ادھم مچائے رکھتی، اور اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس ہفتے جب وہ بھائی کے گھر جائے گی تو میں بھی اس کے پیچھے چلا جاؤں گا اور جا کر دیکھوں گا کہ وہ آخر کرتی کیا ہے۔ جس دن اس نے جانا تھا اس نے صبح ہی مجھے بتا دیا کہ آج وہ بھائی کی طرف جائے گی۔ میں نے اس سے بحث شروع کر دی اس موضوع پر، اس لیے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اور آفس کے لیے نکل گیا۔ لیکن میں اپنی گلی سے نکل کر ایک جاننے والی کی دکان پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے جانے کے کوئی 1 گھنٹے بعد وہ گھر سے نکلی اور رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں نے اپنے دوست کا موٹر سائیکل لیا اور اس کا ہیلمٹ پہن لیا تاکہ وہ پہچان نہ سکے، اور رکشے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب رکشہ جا کے اس کے بھائی کے گھر کے آگے ہی رکا تو میرا پہلا شک تو ختم ہو گیا کہ بھائی کے گھر نہیں جاتی ہوگی، وہ گھر کے اندر چلی گئی تھی، اور میں باہر کھڑے ہو کر سوچ رہا تھا کہ مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے یا نہیں۔ اگر اس کے بھائی اور بھابھی نے یہ پوچھ لیا کہ تم کیوں آئے ہو اس طرح اس کے پیچھے، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں آئے، یا اس نے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بہت دیر میں اسی بارے میں سوچتا رہا۔ آخر میں نے فیصلہ کن انداز میں اس کے بھائی کا دروازہ بجا دیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کی نوکرانی نے دروازہ کھولا اور دروازے پہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ گھر میں کون کون ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا میرا سالہ اور اس کی بیوی گھر پر نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں، مجھے وہیں سے واپس بھیجنا چاہتی تھی، لیکن میں اس کو آگے سے ہٹا کر اندر چلا گیا۔ وہ نوکرانی تھی، اس لیے مجھے اندر آنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے میرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ میں سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے اندر مجھے باتوں کی آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز میری بیوی کی تھی۔ جیسے ہی میں نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو اندر نظر آنے والا منظر مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اتنا بھی گر سکتی ہے۔
میں وہاں سے الٹے قدموں واپس آ گیا اور اس نوکرانی کو سختی سے منع کر دیا کہ تم میرے یہاں آنے کے بارے میں میری بیوی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس نے بہت کہا کہ صاحب ایسا کیا ہو گیا ہے، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ میں وہاں سے سیدھا گھر واپس آیا اور سوچنے لگا کہ کیا مجھ میں کہاں کمی ہے، یا میرے پیار میں کون سی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ وہ اس حد تک گر گئی ہے۔ بلکہ جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ میں نے کسی سے بھی اس بارے میں بات نہیں کی۔ شام کو میری بیوی معمول کے مطابق واپس آ گئی اور وہ بالکل نارمل تھی، بلکہ مجھے تو کچھ زیادہ ہی خوش لگی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر نہیں ہٹ رہا تھا۔ اس لیے مجھے اس سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے لیٹ گیا۔ وہ میرے آگے پیچھے پھرتی رہی اور کبھی کیا بنا کر دیتی اور کبھی کیا۔ یہ تو اس کا معمول تھا، وہ ایسے ہی ہمارا خیال رکھتی تھی، لیکن اب مجھے یہ سب ڈھونگ نظر آ رہا تھا۔ مجھے ایک دفعہ تو دل کیا کہ بس 3 لفظ بول کر اسے یہاں سے رخصت کر دوں، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ معلوم تو ہو کہ اس کے دھوکے کی کیا وجہ ہے، اور اگر اس کی زندگی میں کوئی اور تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی اور میری زندگی کیوں برباد کی۔ یہی سب سوچتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا اور مجھے وہ خبر ملی جو اگر نارمل حالات میں ملتی تو میں بہت ہی خوش ہوتا، کیونکہ میری بیوی ماں بننے والی تھی اور مجھے اس بچے پر بھی شک تھا، اور اب اس حالت میں اگر اسے طلاق دے طلاق بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ مطلب میں اب مجبور ہو گیا تھا، لیکن میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ اگر وہ مجھے دھوکہ دے سکتی ہیں تو میں بھی اس کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ یہ سارا وقت میں اس کے ساتھ اچھے سے گزارتا ہوں اور بچہ ہونے کے بعد DNA ٹیسٹ ثابت کر دے گا کہ یہ میرا بچہ ہے یا نہیں۔ میرے ذہن میں تجسس تھا کہ اس دن کمرے میں اس کے ساتھ کون تھا، اس لیے جس دن میری بیوی میکے سے واپس آئی تو اس کے واپس آنے کے کچھ دیر بعد اس کے میں میکے پہنچ گیا۔ نوکرانی تو واپس گھر جا چکی تھی، لیکن اس وقت صرف اس کی بھابھی گھر پر تھی۔ وہاں بیٹھنے کی تھوڑی دیر بعد ہی اس کا بھائی واپس گھر آ گیا۔ اس کے بھائی ایک بازو سے معذور تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے کام کرتا تھا اور مجھے اس پر فخر تھا۔ میں تو صرف معذور بندے کی وجہ سے اپنی بیوی کو فارغ نہیں کر رہا تھا کہ وہ کتنی محنت سے اپنا گھر چلاتا ہے، اور اس نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر دھوم دھام سے اپنی بہن کی شادی کی ہے، اور اس کی بہن نہ جانے کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ اور اب وہ سارا کچھ ثبوت کے ساتھ مجھے اس کے سامنے لانا تھا، کیونکہ اس دن وہ سب دیکھنے کے بعد جو میری کیفیت ہوئی تھی، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں کوئی تصویر وغیرہ لے لوں، اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ نوکرانی سب میں میری بیوی کے ساتھ ہے، اس لیے وہ اپنی بات سے مکر جائے گی۔ میری بیوی تو کبھی بھی نہیں مانے گی کہ یہاں کچھ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ یقیناً میرے سالے کی بیوی کو بھی معلوم نہیں کہ ان کی بہن ہر ہفتے ان کے گھر میں آتی ہے، اور یہ ساری باتیں وقت سے ہی فرض کر رہا تھا۔ اب میں بیوی کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، کیونکہ اگر وہ ناٹک کر سکتی ہے اچھا ہونے کا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ شاید دل سے خدمت کرتی ہوں، لیکن میں تو بس اس کا خیال رکھنا، اس کی خدمت کرتا تو صرف ایک ڈرامے کے طور پر۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ بچے کی وجہ سے میں اس کی بہت خدمت کرتا ہوں۔ میرے والدین بھی اس کا بہت خیال رکھنے لگے، اور اس ساری چیزوں کو دیکھ کر مجھے کبھی کبھی غصہ بھی آتا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس حالت میں بھی اس کا وہ ہفتے کے بعد بھائی کے گھر جانے کا چکر جاری تھا۔ امی بھی اسے بہت دفعہ منع کر چکی تھی کہ اس حالت میں سفر کرنا مناسب نہیں ہے، تم کچھ دن ٹھہر کر چلی جانا، یا پھر اپنے بھائی بھابھی سے کہو وہ آ کر تمہیں مل جائیں۔ لیکن وہ کہتی کہ مجھے ہی جانا ہے، چاہے 2 گھنٹوں کے لیے چلی جاؤں، لیکن وہ جاتی ضرور تھی، اور کبھی کبھار تو ڈاکٹر کے جاتی تو وہیں سے بھائی کے گھر ہو کر آتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اگر اس کا بھائی اسے اتنا پیار کرتا تھا، اس کی بھابھی بھی اس کو اتنا چاہتی تھی کہ ہر ہفتے ان کے پاس جاتی ہیں ان کی خیریت معلوم کرنے، تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی خیریت معلوم کرنے آئیں، کیونکہ جس حالت میں وہ تھی اس کی خیریت معلوم کرنا تو زیادہ ضروری تھا۔ لیکن وہ لوگ کبھی کبھار ہی ہمارے گھر آیا کرتے تھے، وہ بھی کسی موقع پر، ویسے وہ ہمارے گھر نہیں آیا کرتے تھے۔ اور اگر کبھی میں کہتا کہ آپ لوگ ہمارے گھر نہیں آتے تو میرا سالہ ایک ہی بات کرتا کہ بیٹیوں کے گھر میں روز روز بھائی جائے، اچھا نہیں لگتا۔ اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ایک ہی ماں باپ کے 2 بچے، ایک بچہ اتنا خاندانی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور ایک اتنی گری ہوئی ہے کہ اپنے بھائی بھابھی شوہر کو سب کو دھوکہ دے رہی ہے۔ مجھے صرف اتنا انتظار تھا کہ مجھے ایک دفعہ پتہ چلے کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ سچ تھا یا نہیں، کیونکہ میری بیوی کسی بھی انداز سے
کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی یا مجھ سے بیزار ہے۔ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہتی تھی۔ میرے ماں باپ کو سگی بیٹی والا پیار دیتی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی اور تھا تو یقیناً وہ یہاں پر بھی صرف وقت گزاری ہی کرتی، لیکن یہاں پر وقت گزاری نہیں کیا کرتی تھی بلکہ پوری محبت اور لگن سے کام کیا کرتی تھی۔ اب تو میں اس کے جانے پر باقاعدہ غصہ ہونے لگتا تھا، لیکن وہ جو میری چھوٹی چھوٹی ناراضگی پر پریشان ہو جایا کرتی تھی، اس بات پر میرے غصے کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی، اور اگر ہر صورت میں بھائی کے گھر جاتی تھی، اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کہہ دی۔ اب اس کی ضد تھی کہ وہ بھائی کے گھر میں یہ وقت گزارے گی، لیکن میری ماں اس بات پر تیار نہیں تھی، کیونکہ ہمارے گھر کا رواج تھا کہ بہویں میکے میں بچہ پیدا نہیں کرتی تھیں اور 40 دن پورے ہونے کے بعد ہی میکے جایا کرتی تھی۔ اب اس بات پر مسئلہ کھڑا ہو گیا کیونکہ وہ جانا چاہتی تھی اور میری ماں اسے بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ میں غصہ ہوا کہ اب ایسی بھی کیا بے قراری ہے کہ ہر صورت میں ہی جانا چاہتی ہے۔ اگر بھائی بھابھی سے ملنا ہے تو وہ خود آ سکتے ہیں، لیکن بھائی بھابھی سے ملنے کا ایک بہانہ ہی تھا اور یہ صرف میں جانتا تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اب اسے بالکل نہیں جانے دینا، چاہے جتنی بھی بے قراری دکھا رہی ہے۔ اگر وہ بھی اتنا بے قرار ہوگا تو ہمارے گھر ضرور آئے گا اور میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا۔ دوسری صورت میں ڈی این اے ٹیسٹ والی رپورٹ تو میں نے ویسے ہی سوچا ہوا تھا۔ ہم سب کے ضد کرنے پر اور بھابھی کے سمجھانے پر وہ رک گئی، لیکن وہ بہت پریشان رہا کرتی تھی، جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ ہم بار بار پوچھتے بھی لیکن کچھ نہیں بتایا کرتی تھی۔ اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی اور میرے ماں باپ اس کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اس کی صورت ہی ایسی تھی جو اس کو دیکھتا پیار کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا، لیکن میں اپنے دل کے شک کا کیا کرتا؟ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ بیٹی میرے لیے ہے، اس لیے جب رسم کے مطابق 7واں دن اس کے بال کٹوائے تو اس کے کچھ بال لے کر میں ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے لیے چلا گیا۔ اب مجھے شدت سے رپورٹ آنے کا انتظار تھا۔ اس بچی کی خوبصورتی اور اس کی معصومیت مجھے اپنی طرف کھینچتی، لیکن شک جاتا نہیں تھا، اس لیے میں اس کو زیادہ پیار نہیں کرتا تھا۔ سب کو میں یہی کہتا کہ اتنی چھوٹی بچی اٹھاتے ہوئے مجھے الجھن ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے، اس لیے کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اب ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا تھا۔ میری بچی جب 15 دن کی ہوئی تو اس نے شور ڈال دیا کہ وہ اب اپنے میکے میں جائے گی اور باقی کے دن وہاں پر گزارے گی۔ اس کے بھائی بھابھی بھی اس کو لینے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا رواج ہے کہ گھر کی بیٹیاں چلے کے سارے دن میکے میں ہی گزارتی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اس لیے ہم نے آپ کے رواج کا احترام کیا۔ اب آپ لوگ ہمارے رواج کا احترام کریں۔ اختلاف کا کوئی پہلو نکلتا ہی نہیں تھا، اس لیے میری والدہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جس دن اس نے جانا تھا وہ ضرورت سے زیادہ خوش تھی۔ میں نے سوچا کہ جو سوچ رہا ہوں وہ سچ ہے، تو یہ وہاں اس سے ملنے ہی جا رہی ہے، تو چلے کی حالت میں گھر سے تو نکل نہیں سکتی، اور اس کی بھابھی ایسی حالت میں اکیلا گھر میں اسے چھوڑیں گی تو نہیں، پھر وہاں کس سے ملے گی؟ یہ تجسس مجھے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں بھی اپنی بیٹی سے ملنے کے بہانے تیسرے دن ہی اپنے سسرال چلا گیا۔ کافی دیر میں وہاں بیٹھا رہا، لیکن اس کے کسی انداز سے بھی کچھ ایسا ویسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پہلے ان کے گھر میں صرف ایک نوکرانی ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہاں ایک مرد نوکر بھی تھا۔ میں نے پوچھا بھی کہ آپ لوگوں نے ایک اور نوکر کیوں رکھ لیا ہے، تو اس کے بھائی نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، اور اب یہ ماں بیٹی بھی آئی ہیں تو کام بڑھ گیا ہے، اس لیے ہم نے دونوں رکھ لیے ہیں۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ اس کے بھائی کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں 2 نوکر افورڈ کر سکیں، تو پھر آخر ایسی بھی کیا وجہ ہے، ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ انہوں نے اپنی محدود آمدنی میں سے ایک اور نوکر رکھ لیا ہے؟ لیکن پھر وہی ہوا جو میں نے نہیں سوچا تھا۔ میری ساری توقعات کا محل ڈی این اے رپورٹ پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے گھر جانے کی 4 دن بعد ہی رپورٹ آ گئی اور میری توقع کے بالکل خلاف تھی۔ وہ بچی میری ہی تھی۔ اس طرح مجھے تسلی ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی تھا کہ اپنی بیوی کے دھوکے کے خلاف میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور ثبوت کے بغیر میں اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی خدمت گزاری سے میرے والدین کو اپنا گرویدہ بنا دیا تھا۔ اگر غلطی سے بھی اونچی آواز میں اسے ڈانٹ دیتا تو میرے والدین ہی مجھے ڈانٹنے لگ جاتے تھے۔ اگر میں اس کو چھوڑنے کی بات کرتا تو وہ کبھی اجازت نہ دیتے،
کیونکہ بچی میری ہے یہ مجھے یقین ہو گیا تھا، اس لیے میں اسے ملنے کے لیے اپنے سسرال جاتا رہتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ جن دنوں میری بیوی وہاں گئی وہ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں، اور اگلے مہینے سے وہ مرد مجھے وہاں نظر نہیں آیا۔ میرے پوچھنے پر میرے سالے نے بتایا کہ میں نے اسے فارغ کر دیا ہے، وہ کام چور تھا، اور ویسے بھی میری بیوی اب ٹھیک ہے، وہ گھر کے کام کر سکتی ہے، اس لیے ایک ہی نوکرانی پہ ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ وہ نوکر ہی شاید میری بیوی کا وہ محبوب تھا۔ مجھے اپنی بیوی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تھا جسے میں ثابت کر سکتا کہ وہ کردار کی کچی ہے یا وہ ہم سے پیار محبت کا ناٹک کر رہی ہے۔ وہ اپنا چلا گزار کر واپس گھر آ گئی تھی، اس کی روٹین ویسی کی ویسی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتی، تلاوت کرتی، سارے کام کرتی، میرے والدین کی خدمت کرتی، میں اور میری بیٹی کی ضرورت کا خیال رکھتی، لیکن اس کا ہفتے بعد بھائی کے گھر جانا آج بھی جاری تھا۔ آخر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور پہلے کی طرح ایک دن میں بنا بتائے اس کے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں گیا تو اس کی بھابھی بھی گھر میں ہی تھی۔ میں نے جب پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے تو پریشان نظر آنے لگی اور بات ادھر ادھر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اسی کمرے سے اپنی بیوی کی باتوں کی آواز آئی۔ میں اس کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اس کی بھابھی میرے سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم ادھر آ جاؤ، وہ اپنی بیٹی سے باتیں کر رہی ہوگی، لیکن بیٹی مجھے ایک طرف کمرے میں سوئی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ میں نے ان کو آگے سے ہٹایا اور سیدھا اس کمرے میں چلا گیا۔ میرے دماغ میں تو سب کچھ چل رہا تھا جو میں پہلے دیکھ رہا تھا، لیکن اس دفعہ تو میں نے جو دیکھا وہ میری سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ بیوی بیڈ کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور بیڈ پر ایک 20-22 سال کا نوجوان لیٹا ہوا تھا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ میری بیوی اس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو وہ بالکل خاموش ہو گئی، جیسے کچھ بولنا نہیں چاہتی ہو۔ میں نے اس لڑکے سے ہی پوچھا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ صرف مجھے دیکھے جا رہا تھا، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کی بھابھی بھی ادھر آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اس راز سے واقف ہو ہی گئے ہو تو بیٹھو، ہم تمہیں ساری سچی بات بتاتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک اس کا بھائی بھی آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکا جس کو تم نے کمرے میں دیکھا وہ ہمارا بھائی ہے، اور وہ بچپن سے ہی معذور ہے، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، دماغی طور پر بھی بہت چھوٹا ہے، اس لیے وہ چند مخصوص لوگوں کو ہی پہچانتا ہے۔ ہم مخصوص لوگوں کے علاوہ اگر کوئی اس کے پاس جائے تو وہ شور کرتا ہے۔ میں معذور ہوں، لیکن اس کا پیمپر وغیرہ صبح شام چینج کر دیتا ہوں۔ میری بیوی اور نوکرانی دونوں بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہیں، اسے وقت سے کھلاتی پلاتی ہیں، لیکن اس کے کپڑے بدلنے کی ذمہ داری شروع سے ہی میری ماں نے اٹھائی تھی، اس کے بعد میری بہن نے اٹھائی ہے۔ وہ کافی بڑا ہے، میں اس کو ایک بازو سے سنبھال نہیں سکتا، اس کے کپڑے بدلنا میرے لیے ناممکن ہے، اور ہماری بہن ہی اس کے کپڑے بدلتی ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کے لاکھ اختلافات اور غصے کے باوجود بھی وہ ہر ہفتے یہاں آتی ہے تاکہ اس کے کپڑے وغیرہ بدل سکے۔ اس کو نہلانے کا کام بھی یہی کرتی ہے۔ جب یہ بیمار تھی اور یہ سارے کام نہیں کر سکتی تھی اور آپ نے اس کو یہاں آنے سے منع کر دیا تھا، تو اس وقت مجبوراً ہم نے ایک میل نوکر رکھ لیا تھا، لیکن وہ دن بہت مشکل تھے۔ وہ نہیں کر سکتا تھا، کپڑے پہناتا، ایسے بندے کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ تو اس بہن کا دل گردہ ہے جو اپنے سسرال کے ساتھ ساتھ اس کو بھی سنبھالتی ہے، کیونکہ اب اتنے بڑے لڑکے کے کپڑے اس کی بھابھی بدلے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اور بھائی پہلے ہی ایک ہاتھ سے معذور ہے۔ میں نے شرمندہ نگاہیں اٹھا کر کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بات مجھے بتا دینا چاہیے تھی، میں اپنی بیوی کی مدد کر دیا کرتا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، بس ہم خوشی سے یہ ذمہ داری نبھانا چاہتے تھے، اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ اتنی ساری معذوروں کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو ایک نایاب چیز سے نوازا ہے۔ وہ نایاب چیز ہے ان کا خون، جس کو دنیا میں گولڈن بلڈ کہا جاتا ہے۔ جس میں ہوتا ہے وہ دنیا کا نایاب ترین انسان کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کروڑوں میں سے کسی ایک کا ہوتا ہے، ہمارے بھائی کا یہ وہی بلڈ ہے۔ اس بلڈ کا نام ہے RH-NIL، اس لیے ہم اس کو کسی کے سامنے نہیں کر سکتے، کسی کو اس کے بارے میں بتا نہیں سکتے کہ اگر کسی کو بھی اس کے بارے میں بھنک پڑ گئی تو ہمارے بھائی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی خطرے میں ہو سکتے ہیں۔ ایک دفعہ بہت بچپن میں ہم لوگ یہ سب بھگت چکے ہیں، ہمیں شہر ہی چھوڑنا پڑا تھا، اس لیے ہم اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔
میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے کئی دفعہ تمہیں اس کمرے میں دیکھا تھا جب تم شاید کپڑے بدل رہی تھی۔ میں نے تمہیں دیکھا تو غلط سمجھا تھا۔ میں نے اس سے معافی مانگ لی اور گھر جا کر اپنے ماں باپ کو بھی ساری حقیقت بتا دی۔ وہ خود یہ سن کر حیران رہ گئے اور اس کے بعد میں خود ہر ہفتے اپنی بیوی کے ساتھ آتا اور مل کر اس کے کپڑے بدلتا تھا، اس کو نہلایا کرتا تھا۔ وہ معذور تھا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اس کی خدمت کر کے اچھے دل سے اس کا خیال رکھ کر ہم لوگ جنت کے حقدار ہو جاتے، کیونکہ انسانیت سب سے پہلے ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔